السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ پارہ نمبر 29 اور سورہ مزمل کی آیت نمبر 5۔ بے شک ہم جلد ہی القا کریں گے آپ پر ایک بھاری کلام یعنی قرآن کریم کا۔ عنقریب آپ پر ایک گراں قدر کلام نازل ہونے والا ہے قرآن کریم کی صورت میں، جس میں اوامر و نواہی، احکام و ارشادات کا ایک طویل سلسلہ ہوگا۔ اس پر عمل کرنا اور دوسرے لوگوں سے اس پر عمل کرانا بڑی بھاری ذمہ داری ہے۔ اس کے بوجھ کا اندازہ لگانا آسان کام نہیں۔ اگر پہاڑوں پر بھی یہ کلام نازل ہوتا تو وہ اس کے دہشت اور جلال سے ریزہ ریزہ ہو جاتے۔ اگلی آیت یعنی کہ بلا شبہ رات کا قیام نفس کو سختی سے روندتا ہے اور بات کو درست کرتا ہے، یعنی اِنَّ ناشیات اللیل یا ناشیات وزن کے لحاظ سے تو اس اسم فاعل مونث کا صیغہ ہے، لیکن یہ مصدر ہے، جس طرح عافیات بمعنی عفو ہے۔ ناشیات اللیل کا معنی حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے بتایا ہے کہ قیام اللیل بعد النوم یعنی سونے کے بعد رات کو اٹھنا۔ ابن کسان کہتے ہیں کہ حی القیام عن آخر اللیل یعنی رات کے آخری حصہ میں قیام کرنا، اشد وطأ یعنی کہ وطی کہتے ہیں پاؤں سے کسی کو لتاڑنا، روندنا، کیونکہ رات کو خواب راحت سے بیدار ہونا، نرم اور گرم بستر سے اٹھ کر وضو کرنا، نماز پڑھنا، ذکر اذکار کرنا نفس کے لیے بہت گراں ہے۔ اس لیے جو شخص شب بیداری اور سحر خیزی کو اپنی عادت بنا لیتا ہے، گویا وہ سرکش نفس کی سرکوبی کر رہا ہے، اس کے غرور اور نحوت کو پاؤں تلے روند رہا ہے، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پہلے چند روز تو نفس اس کو ناگوار سمجھتا ہے اور اس سے بچ نکلنے کی پوری کوشش کرتا ہے۔ اگر اس کو اٹھا کر مصلی پر کھڑا کر بھی دیا جائے تو اونگنے لگتا ہے۔ نماز میں خشوع و خضوع پیدا نہ ہو تو کم ہمت سالک یہ خیال کر کے کہ اس نماز سے کیا فائدہ جس میں خضوع نہ ہو، نفس کے اس فریب کے سامنے ہتھیار ڈال دیتا ہے۔ لیکن ارباب عزمیت نفس کی ان چالوں میں نہیں آتے اور ان کی ان حرکتوں کے باوجود سحری کو اٹھنے کی مشق جاری رکھتے ہیں۔ چند روز بعد جب ان کا سرکش نفس سودائے ہوئے گھوڑے کی طرح ان کے اشاروں پر چلنے لگتا ہے تو ان کی خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہتی۔ اس لیے فرمایا کہ نفس کے غرور کو کچلنے کے لیے، اس کی سرکشی کو ختم کرنے کے لیے یہ نسخہ بڑا کارگر ہے۔ اسے شب بیداری سے خوب لتاڑو، چند دن میں ہی یہ رام ہو جائے گا اور اس کی ہر مستیاں باقی نہیں رہیں گی۔ علامہ بوصیری نے کیا خوب کہا ہے، جس کا ترجمہ ہے کہ نفس بچے کی مانند ہے، اگر تم اس کا دودھ نہ چھڑاؤ تو وہ جوان ہونے تک ماں کا دودھ پیتا ہی رہے، اور اگر تم اس کو دودھ چھڑا دو تو چند روز شور مچانے کے بعد وہ خود ہی ماں کا دودھ چھوڑ دے گا۔ شب بیداری کا ایک اثر تو یہ ہوا اور اس کی دوسری تاثیر اقواموں کی میں ظاہر ہوتی ہے۔ اقوام کا معنی عدل یعنی بالکل سیدھا ہموار، جس میں کوئی کجی نہیں، جس میں کوئی ہم نہیں۔ قیلن قال کا مصدر ہے بمعنی قول، یعنی اس وقت قرآن کریم کی تلاوت بڑے صحیح طریقے پر ہو سکتی ہے، نہ شور و شغب ہوتا ہے اور نہ کسی اور کام کی جلدی ہوتی ہے۔ انسان مزے لے لے کر اللہ تعالیٰ کی پاک کلام کی تلاوت کرتا ہے اور لطف اندوز بھی ہوتا ہے۔ سباحہ پانی میں تیرنے کو کہتے ہیں، وہ گھوڑا جو بہت تیز رفتار ہو، اس کو فرسن سابیون کہا جاتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ دن میں آپ کو ہزاروں مصروفیتیں ہیں، دعوت حق، تبلیغ احکام، سیاسی اور معاشرتی امور کا انصرام، مقدمات کے فیصلے، لشکروں کی ترتیب وغیرہ۔ اس لیے دن میں فرصت کم ملتی ہے۔ رات کی خاموشی ذکر الہی اور قرأت قرآن کے لیے بہت موزوں ہے۔ ان آیات میں نماز تہجد کی ترغیب دی جا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی مختلف دل نشین ارشادات سے اپنے ماننے والوں کو سحری کے وقت اٹھ کر سر مسجود ہونے کی تلقین فرمائی۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جب رات کا تیسرا حصہ رہ جاتا ہے تو ہمارا پروردگار پہلے آسمان پر اپنی شان کے شایان نزول جلال فرماتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو مجھ سے دعا مانگ رہا ہے تاکہ میں اس کی دعا قبول کر لوں، کون ہے جو مجھ سے سوال کر رہا ہے تاکہ میں اس کو دوں، کون ہے جو گناہوں کی بخشش چاہتا ہے تاکہ میں اس کو بخش دوں۔
ایک اور روایت کے مطابق حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم کو رات کو جاگنا ضروری ہے۔ پہلے زمانے کے نیک لوگوں کا یہ دستور رہا ہے کہ رات کو جاگنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے اور گناہوں کو ملیا میٹ کرنے والا ہے۔ یعنی راتوں کو جاگنا یعنی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے، ذکر و اذکار کے لیے مصلی پر بیٹھ کر اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ جیسا کہ آج کا دور ہے کہ ہم راتوں کو جاگتی تو ہیں، لیکن کس کام کے لیے یہ ہم سب خوب جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں نیک بندوں میں شامل ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں راتوں کو جاگنے کا اصل مقصد سمجھ آ جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 آدمی وہ ہیں جن کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ خوش ہوتا ہے، ہنستا ہے، مسکراتا ہے۔ نمبر 1 وہ شخص جو رات کے وقت اٹھ کر نماز تہجد پڑھتا ہے، وہ لوگ جو نماز کے لیے صفیں باندھتے ہیں، اور وہ لوگ جو میدان جنگ میں اپنی صفوں کو درست کرتے ہیں۔ پھر اگلی آیت کے مطابق اس کا عطف قم اللیل پر ہے۔ مقصد یہ ہے کہ رات کو قیام کیا کرو، نماز و قرات میں شب بسر کیا کرو اور ذکر الہی رات دن صبح شام کیا کرو۔ اور ہم لوگ کیا کر رہے ہیں؟ بالکل اس کے برعکس کر رہے ہیں۔ ہم راتوں کو بھی اپنی راتیں برباد کرتے ہیں اور دن کو روزی روٹی کے چکر میں لگے رہتے ہیں۔ اس صورت میں روزی دینے والے کو ہم بالکل بلا بیٹھے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے نیک بندوں میں شمار کرے اور ہمیں اپنی اور دوسروں کی ہدایت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر تبتل کا مفہوم علامہ آلوسی نے یہ بتایا، یعنی ہر طرف سے تعلق توڑ کر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول ہو جا اور اپنے نفس کو ماسوا کے خیال سے پاک کر دے اور ہر وقت اللہ تعالیٰ کی مراقبہ میں مستغرق ہو جا۔ قاعدہ کے مطابق مفعول متعلق فعل کے باب سے تبتلا یہ ہونا چاہیے تھا، لیکن کیونکہ بتل اور تبتل دونوں کے معنی ایک ہی ہیں، اس لیے باب میں تفعیل کا مصدر ذکر کر دیا تاکہ قوافی کی رعایت ہو جائے۔ اس آیت کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ انسان دنیا سے قطع تعلق کر لے، نہ گھر بار سے سروکار، نہ اہل و عیال کا خیال۔ اس قسم کے تبتل کا اسلام اجازت نہیں دیتا۔ ارشاد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ اسلام میں رہبانیت کی کوئی گنجائش نہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن عمر کو ارشاد فرمایا کہ تیرے نفس کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے اہل و عیال کا بھی تجھ پر حق ہے، تیرے مہمان کا بھی تجھ پر حق ہے، بلکہ مقصد یہ ہے کہ دل میں اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی طلب نہ رہے۔ صوفیہ کرام کا قول ہے کہ جس راہ کے ہم مسافر ہیں، اس پر 2 قدم ہی اٹھتے ہیں کہ منزل آ جاتی ہے۔ یعنی پہلا قدم مخلوق سے قطع تعلق اور دوسرا قدم وصول الحق، یہ دونوں آپس میں لازم ملزوم ہیں۔ ذرا مزید غور فرمائیے، حکم دیا گیا ہے کہ اپنے رب کا نام یاد کرو۔ کہا گیا ہے کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رسائی اس کی اسماء حسنہ کے ذکر تک ہے۔ اس کی ذات کا ذکر بڑی دور کی منزل ہے۔ دعا میں ذکر سے دعا میں حقیقی مراد نہیں بلکہ دعا میں عرفی ہے، یعنی اعلیٰ اکثار و بقدر طاقات البشریت، یعنی انسانی طاقت کے مطابق کثرت سے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا۔ ایسا ذکر انسان کو تبتل کے منزل تک پہنچانے کا وسیلہ بن جاتا ہے، بشرطے کہ جذب الہی دستگیری فرمائے شیخ کامل کی کشتی نصیب ہو جائے۔ یعنی اللہ کی عنایت اور خاصیان حق کی عنایت کے بغیر اگر کوئی فرشتہ بھی ہو تو اس کا نامہ اعمال سیاہ ہوتا ہے۔ شیخ جو محبوب حق اور مجذوب متعلق ہوتا ہے، اس کی ایک نظر مبارک سے ظاہر و باطن کو وہ صفائی حاصل ہوتی ہے جو طرح طرح کی ظاہری عبادتوں سے حاصل نہیں ہوتی۔ الہی ہمیں اپنی کششوں سے وہ عطا فرما جو تیری شایان کرم کے شایان ہے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، مجھے دیجیے اجازت، انشاءاللہ کل اگلی آیت کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی۔ اللہ حافظ۔